السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے، اور یہ 9 مئی 2022 سے لے کے 15 مئی 2022 تک کے لیے، یعنی منڈے ٹو سنڈے۔ اور اس کے علاوہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اسی نام سے فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے، ایک فراڈیا ہے جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجر کے نام سے فیک فیس بک چلا رہا ہے، اس کو نہ آپ اس پہ جائیں، اس پہ اپروچ کریں، اور آپ جتنا رپورٹ کر سکتے ہیں اس کے خلاف رپورٹ کریں، کیونکہ میرا فیس بک پیج ابھی میں نے ایکٹیو اتنا نہیں ہوں تو اس کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اگر اس کے متعلق کمپلین کریں گے اس نام سے، جو ساری میری ویڈیو وہ یہاں سے وہاں چھاپ دیتا ہے، ARY کی بھی اور یہاں کی بھی، اور وہ ایک نمبر کا فراڈیا ہے، تو اس پر قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ اور نیچے نمبر چل رہا ہے، ٹکر چل رہا ہے کہ آپ کن نمبروں پہ مجھ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کوئی 1 روپے کا لین دین نہیں ہے، تو یہ خیال رکھیے گا، یہ ضروری بات تھی جو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتا ہوں میں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ پہلا برج ہے ہمارا برج حمل، ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آج کل آپ اسٹرگل زیادہ کریں گے کیونکہ گرہن بھی سر پہ لگا ہوا ہے، لیکن رزلٹ آپ کو وہ نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا آپ تقدیر کو دوش دے لیں، اور مگر اپنی کوششیں جاری رکھیں، کیونکہ یہ وقتی ہے، یہ چیز گزرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا کسی حد تک جائے گا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ناچاقی یا چپخلش چل رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ختم نہیں ہوگی تو اس میں ڈیٹوریشن ضرور آ جائے گی۔ اور جو بزنس والے لوگ ہیں ایریز کے، ان کے اگر کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی معاملات لیٹیگیشن میں چل رہے ہیں تو وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور تھوڑا سا ایریز خواتین جو کہ کوئی جاب یا سروس کر رہی ہیں، ذرا سی آپ کو پریشانی ہوگی اپنے ہائی اپس کے ساتھ معاملات ڈیل کرنے میں، لیکن کوئی تشویش والی انشاءاللہ تعالی شکایت نہیں ہوگی آپ کو۔ اور جو یہ ٹیوزڈے آئے گا تو یہاں سے آپ کی چیزیں بیٹر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ نئے تعلقات بنانے میں احتیاط کیجیے گا، ٹرسٹ مت کیجیے گا، بہت سوچ کر، بہت سوچ و بچار کر کے آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہے۔ اپنی آپ کی مجھے لگتا ہے کہ کچھ گھر سے باہر مصروفیات بڑھیں گی، اور جو تھرسڈے فرائیڈے آئے گا تو یہاں ہو سکتا ہے آپ کوئی پکنک کا پلان کریں یا سمندر پہ جانے کا پلان کریں، اور جو آپ کے مالی مسائل آ رہے ہیں ان میں کسی حد تک آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک چیز بہت اچھی ایریز والوں کے لیے نظر آتی ہے، اگر آپ کوئی بچے کی پیدائش کے منتظر ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں اور اولاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کو خوشخبری مل جائے، اور سفر کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس ہفتے میں ہو سکتا ہے پلان ہو جائے نیکسٹ ویک تک آپ کا کوئی سفر کا امکان بنے۔ باقی چیزوں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت آپ کو ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو ڈومیسٹک پرابلم ہے اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوں گے۔ آپ کے لیے بہتر یہ کہ آپ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے، آپ کو تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئر کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور آپ کے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ان لاس کے ساتھ تھوڑے سے اختلافات بن جائیں۔ اگر آپ سفر کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، اور کوئی آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد کا حصول ہو جائے، اور اگر آپ کی کوئی رقم پھنسی بھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے واپسی کا کوئی امکان بن جائے۔ اچھا، کچھ اسٹرینجر ٹائپ کے لوگ یعنی اجنبی افراد کے ساتھ اپنے مالی معاملات کو ڈیل کرنے میں احتیاط کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے تھوڑی سی اپوزیشن فیس کرنی پڑے، مگر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور مائٹ بی پاسبل کہ بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ وہ 3 دن ہوں گے جہاں امکان اس بات کا ہے کہ اگر آپ کے کوئی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں تو ان کا کوئی کسی بزرگ، کسی بڑی ہستی کے انوالو ہونے سے اس میں بہتری آ جائے۔
اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایکسپینڈیچر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے خیال میں. یہ الیکٹرانیکل ایکوپمنٹ پہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا اے سی خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی گیس فل کرنی پڑ جائے، ہو سکتا ہے ریفریجریٹر میں کوئی پرابلم آ جائے. تو جو الیکٹرانک سے ریلیٹڈ اشیاء ہیں، سفر کا امکان بھی بنے گا، فائنینشلی بہتری رہے گی، اور کچھ اچانک مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں نظر آتی ہے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو کسی سماجی یا کسی خوشی کی تقریبات میں شرکت کے مواقع آپ کو میسر آئیں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ٹورس والے، ان کے لیے لانگ ٹرم میں اچھے رزلٹ اور اچھے نتائج نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جیمنائی، جوزا والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر آپ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی مل جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریپوٹیشن کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو تھوڑا سا اپنے ٹیمپرامنٹ کے اندر آل آف سڈن ایک چینج نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ کچھ وقتی طور پر مالی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن بہتر ہو جائیں گے. گھر میں بڑے بھائی بڑی بہن یا والدہ کے ساتھ کوئی اختلاف بننے کا امکان بنتا ہے. اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ کو کچھ سماجی تقریبات میں شرکت کے مواقع ملیں گے. جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا ورنہ نقصان کا باعث ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے بیرون ملک اگر کوئی سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس میں رکاوٹ آئے لیکن آگے چل کے وہ بہتر ہو جائے، اور آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور انشاءاللہ تعالی گھر میں کسی خوشی کی مسرت کی خبر آنے کا بھی امکان بنے گا. اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا یا کوئی رنجش پیدا ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے وہ بہتری ہو جائے، اور کسی بہت پرانے دوست یا پرانے عزیز سے اچانک آپ کی ملاقات کا سبب بھی پیدا ہو. اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جیمنائی اسٹوڈنٹ کے لیے میں بولوں گا اس وقت تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی محنت کا جو عنصر ہے اس میں اضافہ کر دیجئے. اب چلتے ہیں ہم چوتھے برج سرطان، کینسر کی جانب. کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے خیالات، بہت سارے آپ کے ذہن میں چیزیں آئیں گی، مگر اپنی فوکسنگ کو برقرار رکھیے گا اور بیک وقت کئی چیزوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے گا. لیٹیگیشن میں اگر آپ کے کچھ معاملات ہیں یا عدالت میں کچھ معاملات زیر بحث ہیں تو اس میں بھی بہتری نکل جائے گی. اور ہو سکتا ہے آپ، ایک بات میں ضرور کہوں گا، اسپیکولیشن والے کام یا جن کے اندر ایسی سرمایہ کاری کہ جس کے اندر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز نہ ہو، وہ نہ کیجیے گا ورنہ لاس ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا مالی لین دین میں احتیاط کرنی چاہیے. تھوڑا سا اگر آپ کسی سیاسی تنظیم سے وابستہ ہیں تو اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ پلاننگ کرنی پڑے اور اہم امور کے لیے کوئی چھوٹا موٹا سفر کرنا پڑے. اس کے علاوہ آپ کے نجی معاملات کو کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے اور اپنی رازداری کو صیغہ راز میں رکھیں ورنہ پرابلم ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کے سوشل میڈیا پہ نئے نئے کانٹیکٹ بنیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملیں کہ جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی ویزے یا کسی بیرون ملک جانے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ یا اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے کامیابی مل جائے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج اور پانچواں زوڈیک سائن ہے لیو، یعنی برج اسد. برج اسد والوں کو میں یہ کہوں گا، کیونکہ آپ کا نیچر بھی ایسا ہے کہ آپ جو بھی ہوتے ہیں ایکسٹریم لیول پہ ہوتے ہیں، منافقت آپ میں نہیں ہوتی، مگر آپ کی نیت کے اوپر اگر کوئی شک کر رہا ہے تو اس کا وہ شک رفع دفع ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف مائل ہو جائیں. دوسرا، اگر آپ کو کوئی بزنس کے لیے کوئی فنڈ یا لون کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو جائے. آپ کے ان لاز کے ساتھ معاملات تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہیں گے، اور آپ کو آنورڈ ٹیوزڈے جو ہے وہ سوشل گیدرنگ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا. کسی اہم شخصیات، کسی معاشرے کی بااثر شخصیت سے آپ کا کانٹیکٹ بن سکتا ہے. اور کاروبار میں
یعنی جو وہ لیو جو کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں یا بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے کچھ نئے ایونیوز کھل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ سرمایہ کاری زمین و جائیداد میں کریں، یہ بھی امکان ہے کہ رہائش میں تبدیلی ہو جائے، یا یہ بھی امکان ہے کہ رہائش کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کریں۔ فائنینشیل چیزیں آپ کے لیے میں یہ کہوں گا ایوریج چلتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ گورنمنٹ میں کہیں کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ آفیسر ہیں یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی محکمے میں، تو آپ کی پوسٹنگ یا کوئی نئی جگہ یا کوئی نئی اسائنمنٹ آپ کو دی جا سکتی ہے۔ اب ہمارا ہے چھٹا برج ورگو، سملہ والوں کو میں یہ کہوں گا اپنے لوگوں پر خواہ خواہ کا شک مت کیجیے، اور آپ کو اپنے سرکل کے اوپر مضبوطی بنانی چاہیے۔ آپ کے مالی معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو کوئی اچھا ذریعہ رزق بن سکتا ہے آپ کا۔ ہو سکتا ہے کسی دوست کے تھرو یا کسی بااثر شخصیت کے تھرو نوکری کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز ملے۔ تھوڑا سا انسومینیا رہے گا، یعنی بے خوابی، کم نیند آنے کی شکایت آپ کو رہے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے آج کل آپ کا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت اچھا گزرے گا۔ مالی مسائل اگر زندگی میں کوئی درپیش آ رہے ہیں تو ان میں بہتری ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے ان میں آپ کو کوئی اچھی گڈ نیوز مل جائے۔ اگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، کوئی قانونی پیچیدگی نہ پیدا کیجیے گا، چاہے وہ ٹیکس کے معاملات ہوں، چاہے اور لٹیگیشن کے معاملات ہوں، ان کو خوش اسلوبی اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ غصہ یا آپ ضد کریں گے تو اس میں آپ کے نقصان کا اندیشہ بنے گا، اور لگتا یہ ہے کوئی بہت پرانا مسئلہ جو عرصے سے اٹکا ہوا ہو، شاید بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ درست ہو جائے اور چیزیں آپ کے حق میں موافق ہونے لگیں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان۔ برج میزان یعنی لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ وقتی طور پر کامیابیاں آپ کو حاصل ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، ورنہ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ بنیادی طور پر آپ رومانوی طبیعت کے برج سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے رومانوی معاملات میں اچانک کوئی گرم جوشی آئے۔ اگر آپ کا کوئی اللہ نہ کرے کوئی طلاق یا علیحدگی کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ اور اگر آپ گھر میں کوئی ایسا بہن بھائیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے کوئی آپ تقریب رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے کہ گھر میں آپ کے مہمانوں کی آمد و رفت بڑھ جائے، اور آپ کو کسی کے درمیان میڈیٹر کا رول ادا کرنا پڑے، اس کا بھی امکان ہے۔ اگر آپ نوکری میں ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اچھی نوکری آپ کو ملتی ہے کانکریٹ وے میں تو اس کے لیے اسٹرگل کریں۔ یہ بھی امکان ہے تبدیلی ہو یا کوئی گاڑی خریدیں یا بائک خریدیں نئی، اس بات کے قوی امکان بن رہا ہے، اور سفر خاص طور پر جو روحانیت سے متعلقہ ہوگا اس میں کامیابی ملنے کے امکان ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 8ویں برج برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ملازمت کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے کوئی اچھی آفر آ سکتی ہے۔ سفر میں جو آپ کے رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسروں کے معاملات سے اپنے آپ کو لاتعلق رکھیے، مثلا خواہ کے چودھری بننے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ خواہ پرابلم آئیں گے۔ اچھا، آپ اگر کوئی قانونی معاملات آپ کے زیر سماعت ہیں یا کیسز چل رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے آپ کو کچھ چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی۔ جنہوں نے آپ کو دھوکے دیے یا تو وہ ریئلائز کر لیں گے اور مان لیں گے اپنی غلطی، یا ان کے دھوکے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اگر آپ شادی کے متمنی ہیں، آپ غیر شادی شدہ ہیں، تو ہو سکتا ہے رشتے کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے۔ البتہ ایک خیال رکھیے گا، کوئی ٹانگ یا ہاتھ میں چوٹ لگنے کا امکان ہے آپ کا، تو کوئی ایسا بہانہ نہ بنے۔ صدقہ دیں اللہ کے نام پہ اور وظیفہ پڑھیں حفاظت کا، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور ایک چیز میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنا اسٹریس کم کرنے کے لیے آپ پانی کی طرف چکر لگا لیں، اور خاص طور پر آگ، چاقو، یہ جو
تیز دھار آلے ہوتے ہیں، ان سے ذرا اپنا واسطہ کم سے کم رکھیے، آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ فائنینشیل چیزیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں، اور اگر سفر کے متمنی ہیں تو سفر میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے بحکم اللہ۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ڈپلومیٹ ہونا پڑے گا اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، لیکن آپ ابھی لانگ ٹرم کوئی منصوبہ بندی کریں گے یا لانگ ٹرم کوئی پلاننگ کریں گے تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ کچھ آپ کے اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ جائیداد کی خرید و فروخت چاہ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھی خبر سنوا سکتا ہے۔ البتہ کوئی ایک اگر آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا ورغلانے کے لیے کوئی غلط بات کرے تو اس کی بات پہ توجہ نہ دیجیے گا۔ گھریلو ماحول کو جتنا کول رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ رشتہ داروں سے میل ملاپ آپ کا بڑھے گا، آپ کی سماجی جو مصروفیات ہیں ان میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا اچھا ساتھی یا دوست مل جائے جو ایک باوفا ساتھی یا باوفا دوست ہو۔ فائنینشلی چیزیں بہتر ہونے لگیں گی، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں، اس وقت تو وہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگی۔ اب ہمارا ہے 10واں برج برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا فائنینشیل معاملات آپ کے بہتر ہوں گے، خوش خوراکی کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، وزن بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پیسے کے حوالے سے آل آف سڈن یعنی اچانک آپ کو کوئی خوشخبری مل جائے۔ تھوڑا سا اگر آپ مائیگرین کے مریض ہیں یعنی آدھے سر کے درد کے، تو سر کا درد تنگ کر سکتا ہے یا ٹیتھ میں پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور آپ کا بحث و مباحثہ کرنے سے ذرا پرہیز کیجیے، ورنہ وہ چیزیں آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ سرکاری معاملات کو بہت دیکھ بھال کے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے۔ اور لگتا یہ ہے کہ بدھ جمعرات جمعے میں کوئی آپ کو گڈ نیوز ملے، اور کوئی گاڑی کا حصول یا سواری کا حصول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رہائش میں تبدیلی یا بیٹرمنٹ رہائش کے اندر ہونے کا امکان بنے گا۔ پھر ہمارا ہے 11واں برج برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا لوگوں پہ زیادہ بھروسے نہ کریں، اپنی گٹ فیلنگ کو فالو کریں، جو آپ کا دل کہتا ہے اس پہ جائیں۔ اور اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے تو ان کو بہتر کرنے کے لیے اور ڈیل کرنے کے لیے یہ اچھا ہفتہ ہے۔ کسی دوست کی مدد لیجئے تاکہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ اسپیشلی آپ کو اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ لانگ ٹرم میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور ایک اللہ کی طرف سے دلی طمانینت یا ذہنی اور قلبی سکون آپ کو حاصل ہوگا اس ہفتے۔ تھوڑا سا اپنی معاف کیجیے گا فضول خرچی میں بچیے گا، ورنہ تھوڑا سا پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی کھوئی ہوئی چیز، کوئی بہت عرصے سے جو چیز نہ مل رہی ہو وہ اچانک آپ کو مل جائے، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ اچھا ٹائم ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو اپنی محنت کے نتائج اچھے اور بھرپور نظر آئیں گے۔ اور تھوڑا سا اس ہفتے ایک بڑا عجیب سا آپ کا لیکوڈ چیزوں کی طرف رجحان بہت جائے گا، یعنی مایا چیزوں کو پینے کا بجائے اس کے سالڈ فوڈ کے۔ یہ بڑی کچھ میں انوکھی باتیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے گھریلو ماحول کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ کسی روحانی بزرگ، کسی ولی اللہ، کسی ایسی ہستی جن کا تعلق مذہب سے ہو، ان سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اچھا، وہ خواتین اگر جو پریگننٹ ہیں ان کو ذرا اپنے حمل کے لیے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکا کریں تاکہ آپ کی ولادت اچھی طریقے سے ہو۔ جذباتی معاملات میں آپ کی میچیورٹی فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مجھے۔ مذہبی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، اور سوچ سمجھ کے زبان ہلائیے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ کاروباری افراد کے جو لوگ ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں فائنینس، ان کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اور کچھ لگتا یہ ہے کہ آپ کے ایسے ساتھی، ایسے دوست جو آپ کے لیے واقعی میں ایک حقیقی دوست ہیں، ان کی مدد سے آپ کا کوئی کام ہو جائے، فائنینشیل چیزیں آپ کی بہتر رہیں گی۔ اور تھوڑا سا شاپنگ کی طرف بھی رجحان جائے گا۔ ہو سکتا ہے خاندان میں کچھ
شادی بیاہ منگنی یا کوئی آسپیشیس ایونٹ خوشی کی تقریبات کا امکان بنے، اور اگر آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ غلط فہمی جو ہے آپ کی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے درست ہو جائے، اور پانی کی طرف جانے کا آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اپنے ٹخنے کا، اپنی ایڑی کا، اپنے پنجوں کا نچلا پورشن جو ہے ٹانگ کا، اس کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی چوٹ موچ تکلیف آ سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میرا ایک علمی تجزیہ تھا، باقی حتمی ذات تو میرے رب العزت کی ہے، دیکھنا پڑتا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ تو ایک آپ سے درخواست جو میں نے شروع میں کی تھی، اس پر برائے مہربانی عمل کیجیے گا، اور جو میرا فیس بک کا پیج ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ فالو کریں، تاکہ اس کی اسٹرینتھ آئے تو میں لوگوں کو فراڈ سے بچا سکوں جو میرے نام سے دھوکے دے رہا ہے۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو دھوکہ دے رہا ہو کسی غریب کو، کسی مجبور کو، اور وہ پکڑ میں اللہ کی نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ تھوڑی ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن 100 دن چور کے تو ایک دن شاکا ہوتا ہے۔ یہ میں اس شخص سے مخاطب ہوں جو میرے نام سے جعلی فیس بک آئی ڈیز بنا کے اور لنکڈ ان سے لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے۔ اور اب میرا آفس کھل چکا ہے پی سی ہوٹل کراچی کا، جہاں کے نمبر یہ نیچے چل رہے ہیں 0213568501 اور 0213568501۔ تو یہ جو ہے آپ کو دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ، جو اوورسیز بیرون ملک سے لوگ کال کریں تو وہ ضرور میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ اور ایک خوشخبری یہ کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اور آپ لوگوں کی محبتوں سے، میں نے بہت چھوٹے سے مختصر وقت میں، محض 3 مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی محبت سے میرے جو ہے سلور بٹن کے لیے مجھے ایلیجبل کر دیا۔ اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور پذیرائی کی۔ اور اب میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت لوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔